أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض سورة النساء آیت نمبر 34 سے آج ہم اپنا سبق شروع کر رہے ہیں۔ یہاں پر سورۃ النساء کے اندر احکام رعیت کا بیان چل رہا تھا، اور احکام رعیت ہم 12 پڑھ چکے ہیں، اور آج یہاں سے 13واں اور 14واں احکام شریعت ہم سمجھیں گے۔ احکام رعیت کے اندر 13واں حکم ہے کہ مرد کی تفضیل عورت کے اوپر کیوں ہے۔ مرد کی تفضیل عورت کے اوپر اس کی ذمہ داریوں کی وجہ سے ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ ڈرائیور ہے تو ظاہر بات ہے گاڑی ساری اس کے اوپر موقوف ہے، تو وہ گاڑی کا سب سے آگے والا آدمی ہے۔ ایسے ہی گھر کے اندر عورت اور مرد جو کہ 2 فریق ہیں، اس میں مرد کے فریق کو اوپر رکھا ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے گھر کی گاڑی چلانے کی۔ الرجال قوامون علی النساء، اب عورتیں اگر خود وہ ذمہ داری اٹھا لیں تو شرع نے ان کو پابند نہیں کیا، اصل پابند مرد ہے۔ اگر وہ خود سے کریں تو ان کی اپنی مرضی ہے، شرع نے جو مقام دیا ہے وہ مرد کو دیا ہے، لہٰذا جب بھی عورت گھر کے فائنانس میں گھستی ہے تو اس کا گھر خراب ہوتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورتوں پر، بما فضل اللہ، اس کا پہلا سبب کیا ہے؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ ان میں سے بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے۔ یہ امر وہبی ہے، یعنی مرد کو ایسے ہی اللہ نے فضیلت دی ہے، عورت بھلے سے دوسرے کام بھی کر لے لیکن فضیلت مرد کی ہے اس کی اصل ذمہ داری کی وجہ سے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں گھر والوں کے اوپر، یعنی ذمہ داری ہے ان کے اوپر، نان و نفقہ اٹھانے کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے۔ فالصالحات، نیک بخت عورتیں، والقانتات، اور فرما بردار عورتیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور مرد کی غیر موجودگی میں حفاظت، جو عورتیں حفاظت کرتی ہیں پس پشت اللہ کی حفاظت سے، پھر وہ ہیں، یعنی دوسرے نمبر پر وہ ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور جو عورتیں ایسی ہوں، یعنی مرد کے ساتھ یہ عورت ہے، یعنی مرد حاکم ہے عورتوں پر اس سبب سے کہ فضیلت دی ہے اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر، اور اسی طریقے سے مرد کو اپنے مال پر، مرد اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، تو اس مرد اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں تو یہ دوسری فضیلت ہے۔ فالصالحات، اور پس نیک بخت عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں۔ فالصالحات، اور نیک بخت عورتیں، قانتات، فرما بردار ہوتی ہیں، حافظات، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، للغیب، غیر موجودگی، بما حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کی بنیاد پر۔ یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جن کا جو قابل تعریف ہیں۔ لیکن واللاتی تخافون نشوزہن، اور جو عورتیں ایسی ہوں کہ تخافون، کہ تم کو اندیشہ ہو، نشوزہن، ان کی سرکشی کا، فعظوہن، لہٰذا تم ایسے کرو کہ فعظوہن، ان کو سمجھاؤ، وہجروہن، اور اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو دوسرا درجہ یہ کرو کہ وہجروہن فی المضاجع، ان کو بستروں میں تنہا چھوڑ دو، اور اگر پھر بھی نہ مانے تو وضربوہن، تو ان کو مارو۔ مارنے کا حکم اس طریقے سے کہ اسی کی اوڑھنی اس کے جسم کے اوپر ایک دفعہ مارے، کہ جس سے اس کے جسم پر چوٹ کا نشان نہ آئے، ضرب کا نشان نہ آئے، اور اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو، لیکن دل میں اس کو پتہ چلے کہ اس نے کچھ غلط کاری کی ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب وہ اپنا بیڈ کسی سے شیئر کر رہی ہیں، یا اس نوعیت کی چیز ہے، آنکھ مٹکا کر رہی ہیں، اپنے گھر کی عزت خراب کر رہی ہیں، اس صورت میں۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر اس سارے درجے سے، یعنی 3، فَعِظُوهُنَّ، سمجھاؤ، نمبر 2 بستر الگ کر لو، نمبر 3 ان کو مار سکتے ہو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری فرما بردار ہو جائیں تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان کے اوپر کوئی دوسری راہ الزام نہ تلاش کرو، اب ان کے پیچھے نہ پڑو، بس غلطی ہوگی تو ہوگی۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بالا تر ہے اور سب سے بڑا ہے۔ یہ حکم دے دیا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اگر فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں پھر بھی اندیشہ ہے میاں بیوی کے اندر کا، یہ 14واں حکم رعیت ہے، مصالحت بین الزوجین کا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں اندیشہ ہو، شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، آپس کی کشمکش کا، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو ایسا کرو کہ ایک منصف آدمی مرد کے خاندان میں سے بیٹھے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے بیٹھے۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، اگر یہ دونوں ارادہ کر لیں اصلاح کا، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان دونوں کے درمیان اتفاق فرما دیں گے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے عالم ہیں، بڑے خبردار ہیں۔ وعبد اللہ، اور اس کے بعد اب حقوق زوجین کے بعد
تعمیمی طور پر حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بیان ہو رہا ہے۔ وعبد اللہ، یہ احکام یہاں پر 14 احکام رعیت اللہ رب العزت نے یہاں مکمل فرمائے۔ اس کے بعد عمومی کچھ نصیحتیں ہیں کہ عبادت کرو اللہ کی، ولا تشرکو، شریک نہ بناؤ بھی اس کے ساتھ شیء کسی بھی چیز کو، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وبذی القربی، رشتہ داروں کے ساتھ بھی، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ بھی، والمساکین، مسکینوں کے ساتھ بھی، والجار ذی القربی، اور قریب کے پڑوسی کے ساتھ، والجار الجنب، اور دور والے پڑوسی کے ساتھ، والصاحب بالجنب، اور جو سفر میں تمہارے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا ہے اس کے ساتھ، وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے مملوک ہیں ان کے ساتھ، ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کسی اترانے والے شیخی باز کو، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، یعنی مختال اور فخور کی اللہ رب العزت تشریف فرما رہے ہیں کہ کڑیل اور یعنی جو اڑیل قسم کا انسان ہے اس کی بات ہے۔ الذین یبخلون، جو کہ بخیل ہوتے ہیں، ویامرون الناس بالبخل، اور تلقین کرتے ہیں لوگوں کو بخل کی، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور چھپا چھپا کر رکھتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا، اس سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں اس میں خرچ نہیں کرتے۔ نمبر ایک تو خود بخیل ہوتے ہیں، میں نے دیکھے ہیں کئی بخیل لوگ، ان کی زندگی بڑی خراب ہوتی ہے، اور وہ نہ صرف یہ کہ خود بخیل ہوتے ہیں بلکہ وہ دوسروں کو بھی کہتے ہیں جی مناسب کر لو، کیا مطلب، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے ایسے نافرمانوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب۔ یہ مختال اور فقول کی پہلی قسم ہے، اور پھر اس کے ساتھ دوسری قسم کے الذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، جب یہ مال خرچ کرتے ہیں تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، ومن یکن الشیطان له قرین، جس شخص کا ہو شیطان ساتھی، فساء قرین، وہ بہت برا ساتھی ہے، وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الاخر، اور کون سی آفت نازل ہو جاتی ہے ان پر کہ اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت پر، وانفقوا، خرچ کرتے مما رزقهم اللہ، جو اللہ نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے، وکان اللہ بہم علیما، تو اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کی ایک سنت ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ذرہ برابر بھی۔ ان تک حسنۃ، اگر تم ایک چھوٹی سی نیکی بھی کرو گی، یضاعفها، تو اس کو بڑھا دیتا ہے، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور دیں گے اپنے پاس سے بہت بڑا اجر۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٍ، اور پھر آخرت میں بتائے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، اور کیا حال ہوگا اس وقت ان لوگوں کا، جئنا، جب ہم لے کر آئیں گے، من کل امت، ہر امت میں سے شہید، ایک گواہ، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور اے محمد ہم تم کو ان سب لوگوں کے اوپر گواہ لے کر آئیں گے۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور نافرمانی کی، لو تسوا، کہ وہ برابر کر دیے جاتے، بہم الارض، زمین کے بالکل برابر کر دیے جاتے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور نہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بھی بات۔ آیت نمبر 42 ہوگی، اس کے بعد آگے امر مصلح کا بیان ہے، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔